على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا نبینا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توسل سے آج کی یہ بابرکت محفل ہمیں نصیب ہوئی۔ عرس پاک گبن شاہ پیر ولی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک جتنے لوگ آئے ہیں ان کی جو بھی دلی جائز تمنائیں مرادیں ہوں ولی پاک کے صدقے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے۔ مختصر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، خطاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوں، خطاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوں، اور وہاں خطاب نہیں ہوتے جہاں اللہ کے مقدس ولی ہوں، جہاں اولیاء اللہ حاضر ہو۔ وہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مقدر جگانے کے لیے، ہماری قسمت جگانے کے لیے ہم ان کے دربار میں ہماری عرضی لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کے غلاموں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، ان کے غلاموں کے لسٹ میں ہم جانے جائیں، ہماری پہچان ہو۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ڈھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے، اور ایک بات میں بتاؤں کہ جس اسٹیج کے اوپر ایک بھی اہل بیت بیٹھا ہو تو محفل قبول ہو جاتی ہے، وہ محفل قبول ہوتی ہے۔ اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس مشن میں، جس محفل میں اور جس بھی کام کے لیے نکلو ٹولہ لے کر، اس میں اگر ایک سید ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا پار ہے، لیکن یقین دل سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محبت، علی کے بچوں کی محبت، یہ دماغ کی شرط نہیں ہے۔ علی کے بیٹوں کی محبت خون کی شرط ہے۔ خون، جن لوگوں کا خون حلالی ہوتا ہے وہی سیدوں کو مانتا ہے، اور جو حلالی نہیں ہوتا وہ کبھی سیدوں کو مان نہیں سکتا، کیونکہ بلڈ بھی اوریجنل ہونا چاہیے۔ پیروں کو ماننے کے لیے، اہل بیت کو ماننے کے لیے بلڈ کا رنگ نیلا پیلا نہیں ہونا چاہیے، ایک کلر ہونا چاہیے۔ جس کا ایک کلر ہوتا ہے وہ حور بن جاتا ہے، جس کا ایک کلر ہو جاتا ہے وہ ابو ذر بن جاتا ہے، جس کا ایک کلر ہوتا ہے سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ ایک رنگ رکھو تو دنیا تمہیں یہاں بھی پہچانے گی اور دنیا تمہیں وہاں بھی پہچانے گی، کیونکہ آج بھیڑ ہے، بھیڑ، آج بھیڑ میں ہم ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہیں، لیکن میسر کی بھیڑ ہے، جب وہاں کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، وہاں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا، وہاں تمہارے بازو میں آنے والا کوئی نہ ہوگا، لیکن حوض کوثر کے اوپر سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو ملنے والی اگر کوئی ذات ہے، قرآن کے بعد اہل بیت رسول اللہ ہے۔ ان کا دامن کامیابی کے ساتھ پکڑ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ ہم ولیوں کے دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ آخری بات سن لیجیے، ولیوں کے دربار میں میرا ٹاپک
وہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات چھیڑوں، کیونکہ ہم کسی چیز کو چھیڑ دیتے ہیں بابا صاحب تو ہمارا مزاج الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ ہم نمک کسی کے باپ کا نہیں کھاتے، علی کے باپ کا کھاتے ہیں، علی کا نمک کھاتے، ابو طالب کا نمک ہم نے کھایا ہے، اس لیے ہمارا رنگ اور ہمارا مزاج الگ ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ہمارا مزاج، ہمارا تیور۔ خیر، اب بات یہاں کیونکہ دیکھیے محبت ایک الگ چیز ہے اور ٹائم ٹیبل بھی ضروری ہے بہت سا، اور ہم ولی کے دربار میں بیٹھے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کسی بھی ایک چیز کو میں چھیڑوں آپ کے سامنے، لیکن یہاں پہ بہت بزرگ بیٹھے ہیں اس محفل کے اندر اور بہت اللہ والے بھی بیٹھے ہیں، اور ولی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ ولی سلیم بابو، ولی کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہاں، ولی وہ ہوتا ہے ولی کہ جن کے پاس تم جاؤ، عبداللہ سے باپو، جن کے پاس تم جاؤ اور جانے کے بعد تمہارے دل کے حالات، تمہارے دل کی کیپیسٹی کو بدل دے، اسے ولی کہتے ہیں۔ تم جس کے بارگاہ میں جاؤ، ولی وہ نہیں ہوتا جس کی نظر تمہارے کھینچے پر ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کی نظر تمہارے دل پر ہو۔ بولو پھر دے وہ ولی نہیں ہے، بن بولے دے دے وہ ولی ہے، یعنی جو بولنے کا موقع ہی نہ دے، وہ سمجھ جائے کہ آنے والا کس نیت سے آیا ہے، آنے والا کس حیثیت سے مانگ رہا ہے۔ اور ولی وہ ہے کہ جب ڈاکٹر اپنی قلم چھوڑ دے، ڈاکٹر کہے کہ اب میری ڈگری یہاں کام نہیں کرے گی، اسے دنیا کی کوئی بھی دوا اثر نہیں کرے گی، تب ولی کہے کہ نادان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بھلے بند ہو گیا، قیامت تک رسول اللہ ولایت کا دروازہ ایسا چھوڑ کر گئے کہ سن، آج تو کہتا ہے کہ تربت کے اندر ولی کیا زندہ ہو سکتے ہیں؟ ارے نادان، ان کی مٹی اور مٹی کے نیچے چھیپرے اور چھیپروں کے نیچے کفن اور کفن کے نیچے بدن نہ دیکھنا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دروازے کی جو مٹی ہے انہیں دیکھ لینا، اللہ تمہاری بیماری دور کر۔ ارے جن کے در کی مٹی کا یہ کمال ہو، جن کے دروازے کا یہ کمال ہو کہ دروازے کے باہر اگر ایک کتا بیٹھے اصحاب کہف کے ساتھ چلا جائے، اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں کرے اور کہے کہ قیامت کے دن جب سب جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا بھی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ یہ نسبت ہے، نسبت اگر کتے سے لگ جائے تو کتا بھی کتے کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ منگے والی بیڑا ہی دے جا، ان کے جی کھپائی پائی دے دینا، ان کے بیڑا ہی دے پچھی 500 لے جا جے، بیسی جا 500 لے جا جے، پچھی بیڑا ہی دے، ان کے بیڑا ہی دے 500 دے دینا۔ میری طرف دھیان دیجیے، میری طرف باپو اڈا لیا، باپو ان کے دے دیو، آلے بیسی جا دے دیو۔ ہاں، گبن شاہ کا دربار ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، سبحان اللہ بولو۔ ہاں، اب آخری بات سن لو، آخری بات، میں موقع کے حیثیت سے بات کر رہا ہوں، دماغ ادھر ادھر چلا گیا، اب بات سمجھنا، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ باتیں سمجھائی جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل کو بدل دے، تمہاری کیفیت سمجھ جائے کہ آنے والا کس حیثیت سے آیا ہے، کس انداز سے مانگ رہا ہے، اس کا رنگ، اس کا مزاج کیسا ہے، آنے والے کے مزاج کو جانے، اسے ولی کہتے ہیں۔ آنے والے کے دل کو بدل دے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور ولی کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آج ہم ولی کا جب ذکر کرتے ہیں بہت سارے، تو ہم نارملی ولی رحمت اللہ علیہ یا نارملی کہتے ہیں، ہمارے دل میں اثر نہیں ہوتا۔ ہم جب ذکر کرتے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو نارملی بات کر دیتے ہیں، لیکن ولی کے لیے کبھی بھی الفاظ بولو نارملی مت بولو، کیونکہ کوئی ولی نارمل نہیں ہوتا۔ کیوں پتہ ہے؟ نارمل اس لیے نہیں ہوتا
کہ تمہارا اگر کسی آفیسر کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو جائے تو تم اپنا رنگ بدل دیتے ہو، مزاج بدل دیتے ہو، یعنی اپنا کولر ٹائٹ کر کے نکلتے ہو کہ میرا مزاج عام کے ساتھ نہیں ہے، میں کسی عام شخصیت کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہوں، بڑے بڑے کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں۔ تو سنو، ولی کا ارتھ ہوتا ہے خدا کا دوست، ولی کا ارتھ ہوتا ہے اللہ سے دوستی، اللہ سے لگاؤ، یعنی اس کا ناتا اللہ سے ہے۔ اب اللہ سے جس کا ناتا ہے، بات سمجھ لو، بات سمجھو، اللہ سے ناتا ہے تو تم جب اس کے دربار میں گئے تو یہ اس کا دربار نہیں ہے، اللہ کا دربار ہے، یعنی تمہاری عرضی لگ ولی کے دربار میں رہی ہے لیکن سن رب رہا ہے۔ اور رب نے قرآن میں کہا کہ جب میں کسی کو دوست بناتا ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، دینا اس کا ہوتا ہے، ہاتھ خدا کا ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ پتا چلا کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، ولیوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک آخری جملہ دے کر جا رہا ہوں۔ آج دنیا میں در در کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں، آج دنیا ہمیں ستا رہی ہے۔ اگر اس دنیا کی سطاپن سے دور ہونا ہے، اگر اس دنیا کے دلدل سے نکلنا ہے، اس دنیا سے باہر آنا ہے، تو اس سے باہر آنے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس دنیا کے دلدل سے باہر آنے کے لیے ولیوں کی نسبت اپنے سینے میں لگانی پڑے گی، اللہ والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، اللہ والوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب اللہ والوں کے ساتھ تمہاری محبت ہو جائے گی، سمجھ لو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ تمہیں لگنا پڑے گا، اور جب ان کی نسبت تمہارے سینوں کے اندر آ گئی، تمہارا دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہے، حشر میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور ایک آخری جملہ، ہمارا ہندوستان، اور دیکھیے ہم کوئی بھی ولی کا عرس کرے کچھ میں اور قومی ایکتا کی بات نہ کرے تو یہ ہوتا ہی نہیں۔ ہر پیر صاحب ہر رنگ کے آدمی ہے دنیا میں، میں تو ایک ہی رنگ کو مانتا ہوں، انسانیت۔ پانی بدلے، ہوا بدلے، وقت بدلے، سمے بدلے، سب کچھ بدل جائے، لیکن ہمارا مزاج نہیں بدلتا۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ یہ مزاج ہمیں کسی شاعر نے نہیں دیا ہے، یہ مزاج ہمیں کسی مولوی نے نہیں دیا۔ یہ مزاج کس نے دیا ہے پتہ ہے؟ یہ مزاج یزیدی فوج کا ایک آدمی، یزید پیچھے ہوئے دوڑتا ہوا بھاگا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدینے میں آیا، کسی نے کہا کہ سامنے چلا جا، لنگر کھانے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ زین العابدین ہے۔ میں نے اس کے والد کو اپنے ہاتھوں سے تیر مارا ہے، میں علی اصغر کے سینے میں تیر مارنے میں حاضر تھا، علی اکبر کے سینے میں تیر مارنے میں حاضر تھا، حضرت قاسم کو ستانے میں یزیدی فوج 22,000 کے لشکر میں بھی تھا، حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے میں بھی تھا، ان کو 3 دن پیاسا رکھا گیا میں بھی اس فوج میں شامل تھا، بھوکا رکھا گیا میں بھی اس فوج میں شامل تھا۔ آج مجھے پہچان گئے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، لیکن سنیے گا پیر صاحب، زین العابدین پہچان گئے تھے، انہیں بٹھایا، چادر بچھا دی، 3 دن اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ جب وہ شخص روانہ ہونے لگا، اس کے ذہن میں ایسا پہچانا نہیں ہے۔ اب زین العابدین نے کہا تیرا سفر کتنا؟ اب وہ بھاگ کر آیا تھا، اگر یہ کہتا کہ سفر اتنا تو پہچان جاتے۔ کہا کہ 4-5 دن کا سفر ہے۔ کہا رک، میں تیرے لیے ٹفن بنا کر لاتا ہوں، راستے میں بھوک لگے تو کھانا کھا لینا۔ اور چادر سے اس کا سنمان کیا، تب اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ زین العابدین مجھے نہیں جانتے؟ کہا میں تجھے آج سے نہیں کربلا کے میدان سے جانتا ہوں۔
میں تجھے کربلا کے میدان سے جانتا ہوں. کہا کربلا میں ہم نے آپ کو بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, آپ کو 3 دن تک ستایا, آپ کو 3 دن تک تپتی ہوئی ریت پر آپ کے خاندان کے بہوتے لاشوں کو تڑپایا, ان کے اوپر ہم نے گھوڑے دوڑائے, اور آپ کا دشمن تھا, آپ چاہتے تو خنجر سے مار دیتے, مارا کیوں نہیں؟ کہا نادان سن, وہ 3 دن تک جو تم نے کیا وہ یزید کا کردار تھا, یزید کا, اور 3 دن مدینے کی گدی پر بیٹھ کر میں نے کیا میرے باپ حسین کا کردار ہے, علی اکبر کا کردار ہے, قاسم کا کردار ہے, محمد رسول اللہ کا کردار ہے. خود رہے بھوکے, اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے. نعرہ تکبیر, نعرہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم محبت کی بات کرتے ہیں, ہم پیار کی بات کرتے ہیں, ہم ایکتا کی بات کرتے ہیں, اور ہم اس دیش کی بات کرتے ہیں جس دیش میں پوتر گنگا بھی بہتی ہے اور معین الدین اجمیری بھی رہتے ہیں. ہم اس دیش کی بات کرتے ہیں جس دیش میں کالکا پرساد بھی رہتے ہیں اور جس دیش میں شمس الدین التمش بھی رہتے ہیں. ہم اس دیش کی بات کرتے ہیں جس دیش میں نظام الدین اولیاء بھی رہتے ہیں اور سومناتھ بھی رہتے ہیں. ہم محبت والے ہیں, اسی لیے تو لاہور کی گدی پہ بیٹھ کر برسوں پہلے کلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں ان کی, یہ گلستہ ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم, ہندوستان ہے وطن ہمارا, ہندی ہے ہم, ہندوستان ہے وطن ہمارا. جہاں پر ست دیا سنمان اور ایمان رہتا ہے وہی جا کر وہ اللہ بھگوان رہتا ہے. اگر تم نے نکالا ہے کسی کے پاؤں کا کاٹا, یہ طے ہے کہ تیرے اندر کوئی انسان رہتا ہے, یہ طے ہے کہ تیرے اندر کوئی انسان رہتا ہے. یہ محبت کی بھومی ہے, یہ محبت کا دیش ہے, یہ پیار کا دیش ہے, یہ ایکتا کا دیش ہے. نفرت پھیلانے والوں کا کام نفرت پھیلانا ہے. ہماری مٹی میں کل بھی امن تھا, آج بھی امن ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک امن رہے گا. کیونکہ جس مٹی میں معین الدین اجمیری لیتے ہوں اس مٹی کے اندر کبھی نفرت نہیں آ سکتی, پیار ہی پیار آ سکتا ہے. جس مٹی میں نظام الدین اولیاء لیتے ہوں اس مٹی کے اندر کبھی نفرت نہیں آ سکتی. ہے کچھ لوگ, لیکن ہمارا کام انتر بانٹنا ہے, انتر کا کام ہے خوشبو بانٹنا. ہم خوشبو بانٹتے ہیں, ہم پیار بانٹتے ہیں, ہم پیار کی بولی بولتے ہیں. ہمارا وطن یہی ہے. اور 1450 برس پہلے میرے نبی نے اپنا سینہ کھولا تھا, اور اپنا سینہ کھول کے ایک دیش کی جانب کیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا دیش ہے؟ میرے آقا نے کہا یہ ہندوستان ہے, جہاں سے مجھے امن کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, امن کی خوشبو آتی ہے. یہی ہمارا دیش ہے, یہی ہمارا وطن ہے. زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں ہمارے قوالی کے کلاکار بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. رہی زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خوب کے شیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں, گلشن تمہارا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ پیر صاحب અહીં فرمایا کہ نسبت تو ان مٹھانی مجھے ایسا ایک میں میرے دادا کے قدموں کی خیرات یہاں بانٹتا ہوں, کیونکہ میں بھی کبھی کبھی لکھتا رہتا ہوں. میں آپ کو ایک اشعار, یہ ان کا جو خطاب تھا اس کا نچوڑ میں دیتا ہوں کہ نسبت کی بات نہ پوچھو ہم سے ان اللہ والوں کی, نسبت کی بات نہ پوچھو ہم سے ان اللہ والوں کی, گر ان کی نسبت لگ جائے تو کتے کا بھی ذکر کر دے خداوند کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم. یہ نسبت کی بات ہے. جب نسبت لگ جاتی ہے تو کتے کا بھی ذکر ہو جاتا ہے قرآن میں. تو ہماری نسبت ایسے اللہ والوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام
میرے مولا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جناب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ کر قبول۔ اے خدا کے افضل و اعلی حبیب، ہم سب کو میٹھے میٹھے گنبد خضرا کی زیارت ہو نصیب۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ، مدینہ کیسی بستی ہے کہ جس میں مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ بسم اللہ لگلا محمد شاہ کر پنا پری تم، آہم آست خاص من مراد پجائے موں، بلا جام ہن غلام سندو سوال سنج تم، امام این سوارین سندو آسرو اتوں، امام حسن اے حسین کدا موار موٹی موں، بلا جام ہن غلام سندو سوال سنج تم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب عظمتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، الحسین منی وعنا من الحسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔